بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بچوں کے حوالے سے ایک بات کرنا مقصود ہے۔ بعض اوقات ہم بچوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ بہت بڑی بات نہیں سمجھتے، لیکن بعد میں وہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات بچے کی کسی غلط عادت پہ ہم توجہ نہیں کرتے، وہ غلط عادت بھی جب پک جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی بن جاتی ہے۔ غلط بات سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے جب اپنے کسی بہن کا تذکرہ کرتے ہیں، بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں، جس نے آپ کا کوئی پلاٹ کا مسئلہ ہے، جس کا آپ کے ساتھ کوئی تنازع چل رہا ہے، جس کا آپ کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں، وہ کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے، وہ آپ کی بیوی کی طرف سے کوئی ہے یا آپ کی طرف سے کوئی ہے، جب آپ اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو گالیاں دیتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اصل میں آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ اس طرح کیا، اس نے اس طرح کیا۔ وہ بچہ جو ہے نا، وہ چھوٹا، چونکہ وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا خون ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ جتنا اس پہ وہ برستے ہیں، معاملات کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ اسے گالیاں نہیں دے رہے، آپ اسے غصہ نہیں کر رہے، آپ اپنے بچے کے اندر ان کی نفرت کا ایک بیج جو ہے وہ بو رہے ہیں۔ وہی بچہ ان کی عزت کرنا چھوڑ دے گا، ان کو سلام دعا چھوڑ دے گا، ان سے بچپن میں ہی نفرت ہوگی، پھر آگے وہ جو اس کے کزن ہوں گے، ان کے یعنی جو بچے ہیں جن کے ساتھ آپ کے بہن بھائیوں کے جو بچے ہیں، ان کے ساتھ نفرت اس کے دل میں ہوگی، اور ساری زندگی وہ یہ دکھ پالتا رہے گا کہ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، انہوں نے میری ماں کے ساتھ ایسے کیا تھا، یہ کیا تھا۔ وہ بچہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ آپ اسے خراب کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، ہم بچوں کو بعض اوقات نیکی سکھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات گناہ سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ غیر محسوس بات ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ کتنے بڑے گناہ میں پڑ رہا ہے۔ مولوی صاحب سمجھا کے تھک جائیں گے، جب وہ بڑا ہو گیا وہ کہیں گے بھی عزت کیا کرو، بڑوں کی معاملات کا خیال رکھا کرو، لیکن نہیں، اس نے وہ کوئی نہیں کرنی۔ مولوی صاحب سمجھائیں گے کہ خالہ جو ہے وہ بمنزلۃ الام ہوتی ہے، خالہ جو ہے وہ ماں کی بجائے ہوتی ہے، ماں کی بجا ہوتی ہے۔ جیسے ماں کی عزت کرتے ہو، خالہ کے، وہ بچہ نہیں سمجھ، وہ جوان ہو گیا لیکن وہ نہیں سمجھ سکے گا، کیوں؟ بچپن میں اس کے ذہن میں معاملات ایسے تھے۔ یہ بات اسے سمجھائی جائے گی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے جو باپ سے ملنے والے رشتے ہیں ان کی عزت اور احترام، ان کا خیال رکھو، یہاں تک کہ باپ کے جو دوست ہیں ان کا خیال رکھو۔ شریعت میں ہے یہ چیز۔ وہ بچہ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں آیا، کیوں؟ اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے بچپن سے جو ہے وہ نفرت پڑ گئی ہے۔ مجھے ایک بندہ آیا، بڑی عمر کا بندہ، اس نے کہا جی میں کیسے معاف کر دوں کہ میرا باپ مرتے ہوئے کہہ کے گیا ہے، مرتے ہوئے یہ بات کہہ کے تھوڑی دیر کے بعد میرا باپ مر گیا تھا، کیا جی کہ وہ ان کو بددعائیں دیتا گیا ہے۔ تو جو باپ مرتے بددعائیں دے کے میں اس کے ساتھ کیسے کروں؟ سمجھے ان بات، تھوڑا سا صبر، تحمل، برداشت، اور جو زیادتی اور معاملہ ہو گیا اسے اپنے اللہ کے سامنے رکھیے۔ بات کرنی ہے تو تنہائی میں بات کیجیے۔ اگر اس طرح آپ کر کے جا رہے ہیں تو اپنے پیچھے گناہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ جی میں الفاظ بول رہا ہوں۔ دوسری اور آخری بات، ہمارے غصے میں الفاظ یہ بھی ہوتے ہیں کہ والد صاحب بیٹھتے ہیں نا تو وہ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی جب لڑائی جھگڑا ہو، کوئی معاملہ ہو نا، تو وہ گالی دے کے نا اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے تجھے رکھا ہوا ہے، میں نہ ہوتا نا تو تجھے لگ سمجھ جاتی، اور کوئی ہوتا ابھی تک تجھے 3 لفظ بول کے نا تو گھر بھیج دیا ہوتا۔ ہم بڑے جوش سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے یہ بات سن رہے ہیں، بچے توجہ سے یہ باتیں سن رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، بچے توجہ سے آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ والدہ محترمہ جب بعد میں بیٹھے گی نا، وہ رونا دھونا شروع کرے گی، بچے پاس بیٹھیں گے، باپ کام پہ چلا گیا، وہ کہے گی میں ہی ہوں جس نے اس کے ساتھ وقت کاٹا ہے، یہ تو پتھر انسان ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو اس طرح ہے، یہ تو اس طرح ہے۔ سمجھے گا اس بات کو؟ وہ بچے کہ جس کی ماں اس کو بتا رہی ہے کہ تیرا باپ کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ باپ جو باپ بتا رہا ہے تیری ماں کسی کام کی نہیں ہے، بڑے ہو کے کیا آپ کی عزت کریں گے اور کیا احترام؟ پھر آپ مولوی صاحب کو آ کہتے ہیں جی بچے سمجھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں جی، بڑی سمجھ نہیں آتی، میں سمجھا کے تھک گیا ہوں جی، ماں کہتی ہے جی میری بھی نہیں مانتے جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا۔ سمجھانے کی باتیں یہ میاں بیوی کی جو معاملات ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم سب میں سے
بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہترین ہو. اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی گھر والی کے لیے ایک بہترین شوہر ہوں. یہ حدیثیں کب ہمارے سمجھ میں آئیں گے؟ اور نبی علیہ السلام نے عورت کو کیا کہا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. یہ تعلیمات ہیں بنیادی جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، یہ بچوں کے ذہن میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں. بھائی یہ دو باتیں کرنا مقصود ہے. اس کے علاوہ جو بچوں کے سامنے ہم سگریٹ نوشی کریں گے، جو بچوں کا موبائل پہ سامنے کہہ رہے ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، گھر بیٹھا ہوں گا، باہر کو یا تو اس کو یہ کہہ دینا، فلاں کو یہ کہہ دینا، فلاں کو یہ کہہ دینا، یہ چھوٹے 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 گناہ کے قطرے ہیں جو آپ اس کے دماغ میں ڈال رہے ہیں. یہ گناہ جاریہ کی صورت بن رہی ہے. مجھے اور آپ کو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.